بزرگ بیان کی۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا۔ کریم رب ہے، کتنے کریم ہے، دیکھیں ہمیں پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر بھی ہماری تعلیم، ہماری تربیت اللہ پاک نے فرمائی کہ ٹھیک ہے میں تو جو مانگو گے عطا کروں گا، لیکن مانگنے کی چیز مجھ سے کیا ہے۔ جیسے ایک بچہ بادشاہ کے پاس چلا جائے تو بچے کو پتہ نہیں ہوتا، بچہ جلیبی مانگے گا، بادشاہ سے جلیبی مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کی، اس مسلمان کی، اس ایمان والے کی یہاں پہ بھی تربیت کی ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے، لیکن کون سی چیز مانگو؟ میرے خزانہ میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، مجھ سے ہدایت کو مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے اس راستے پہ چلا جو انعام یافتہ لوگ کا راستہ ہے۔ یہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے، اس کے مانگنے کی تعلیم اللہ پاک نے اس مسلمان کو، اس بندے کو فرمائی، اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے ہدایت۔ اتنا اللہ پاک کا اتنا بڑا انعام ہے، اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے نسلوں میں سے، پوری امت میں سے کسی کو اللہ پاک ہدایت سے محروم نہ رکھے۔ ہدایت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتیں دیکھیں گے اور جنت کے حور و غلمان دیکھیں گے اور جنت کے وہ شراب کے پیالے دیکھیں گے اور شراب کی نہریں دیکھیں گے اور جنت کی نعمتیں، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، وہ جب وہ غلمان دیکھیں گے جیسے ہوں گے ایسے جیسے لڑکتے ہوئے موتی، اور جب وہ میوے دیکھیں گے اور وہ تو بتو پھل لگے ہوئے میوے اور جنت کے پرندے اور کیا کیا چیزیں، وہ نعمتیں جب دیکھیں گے تو جنتیوں کا پہلا بول ہوگا، بے ساختہ پکار اٹھیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا اللہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت کو پا نہیں سکتے تھے۔ اپنے عقل سے، اپنے فہم سے کوئی کہے میں اپنے عقل سے اللہ تک پہنچا نہیں، یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے، اور یہ ہدایت اس کو اللہ پاک نے محنت کے ساتھ جوڑا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مولانا خورشید صاحب مدظل العالی فرما رہے تھے اس آیت کی تفسیر میں کہ جو ہمارے راستوں میں، اللہ پاک فرماتے جو ہمارے راستوں میں محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کا ایک راستہ نہیں، اس کے لیے سبلنا، اس کے لیے ہدایت کے انگنت راستے ہم کھول دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت کہ ایمان یہ رائی کے ذرے کے برابر کا ایمان۔ رائی کا ذرہ علماء فرماتے وہ ذرہ جو مزید دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکے، اس کو سائنسدان ایٹم بولتے ہیں۔ یہ اتنا معمولی ذرہ ہوتا ہے، سوئی کی نوک کے اوپر ایسے 10 لاکھ ذرات سوئی کی نوک کے اوپر آ جائیں گے۔ جو اتنے معمولی ذرے کا ایمان لے کے آ جائے، اس کو اللہ پاک اس ایمان کی برکت سے ایک دن جہنم سے نکال دیں گے اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ جب ایمان کی یہ قیمت کافر لوگ دیکھیں گے، حالانکہ اللہ پاک قرآن میں ایک جگہ پہ فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک کافر ایسا کوئی کر نہیں سکتا، یہ اللہ پاک مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ بالفرض کر ایسا کوئی کر لے، پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لے، پوری دنیا کو سونے سے بھر دے اور کہے یا اللہ یہ میرے فدیے میں لے لے، یہ میرے بدلے میں لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے،
کبھی نہیں بچایا جائے گا. اور جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر کا ایمان ہوگا، اس ایمان کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اس بنا پہ علماء فرماتے ہیں ایمان کے ایک ذرے کی قیمت خدا کی قسم سارے دنیا کے ہیرے جواہرات نہیں ہے. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بڑھیا چیز ہے. اس لیے تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ایمان کی یہ قیمت کافر لوگ جہنم میں دیکھیں گے، وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ کہیں گے کاش کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمارے پاس بھی ایمان کا یہ ذرہ ہوتا. اب ایمان کو کامل درجے پہ پہنچانا، ایمان کو اس درجے پہ پہنچانا جو مطلوب ہے، وہ مقصود ہے، اس کے لیے ایمان کی محنت ہے. فرماتے ہیں ایمان دعوت کے راستے سے بنتا ہے، اور ایمان فرمایا ایمان دعوت سے بنتا ہے، اور ایمان ماحول سے بچتا ہے، اور ایمان قربانی سے پکتا ہے، اور ایمان ہجرت سے پھیلتا ہے. اور ایمان کمزور ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے ایمان کمزور ہوتا ہے، بد نظری سے کمزور ہوتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط سے کمزور ہوتا ہے، اور بے وقوف اور نادان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کمزور ہوتا ہے، اور مردہ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کمزور ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مردہ لوگوں سے کون لوگ مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نے اکڑ پیدا کی ہو، تکبر پیدا کیا ہو، یہ مردہ لوگ ہیں. دل بھی مر جاتے ہیں. کسی نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت آپ بیان کرتے ہیں، آپ واز کرتے ہیں، آپ کے واز کا، آپ کی نصیحت کا، آپ کے بیان کا ہمارے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دل سو گئے. فرمایا تمہارے دل سو نہیں گئے، تمہارے دل مو گئے، تمہارے دل مر گئے. دل بھی مر جاتا ہے. فرمایا دل بھی مر جاتا ہے. دل کو 3 جگہوں پہ تلاش کرو، اگر وہاں پہ تمہارا دل نہ لگے تو تیرا دل مر گیا. ایک اللہ کی یاد کی محفل ہے، اس محفل میں تیرا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تنہائیوں میں اللہ کے ذکر میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اگر ان 3 جگہوں پہ دل نہ لگے تو تیرا دل مر گیا، اللہ سے دوسرا دل مانگ لے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں گلوبل اٹیک، کہتے ہیں دل کی 3 مین آرٹریز ہے، یہ تینوں بند ہو جائے تو وہ کہتے ہیں گلوبل اٹیک ہو گیا. یہ جسمانی لحاظ سے گلوبل اٹیک، وہ روحانی لحاظ سے گلوبل اٹیک. اس دل پہ گلوبل اٹیک ہو گیا. اب دوستو بھائیو، اس دل کو زندہ کرنا، اس ایمان کو بنانا، اس کے بار بار اللہ پاک کی بڑائی کو بولنا ہے، تنہائیوں میں سوچنا ہے. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو. قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ اکثر من قول لا الہ الا اللہ. یہاں پہ محدثین فرماتے، یہاں پہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اکثر من ذکر لا الہ الا اللہ، بلکہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ. یہاں پہ اگر ذکر ہوتا محدثین علماء فرماتے پھر تو یہ مراد تھا کہ بس لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، ایمان کی تجدید ہے. فرمایا ذکر نہیں، قول لا الہ الا اللہ سے کہ تنہائیوں میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، اور مجمع میں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بیان کر لو کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اللہ پاک کرنے پہ آ جائے، خدا کی قسم سارے دنیا کے انسان مل جائے پھر کچھ کر نہیں سکتے، اور اللہ پاک نہ کرنے پہ آ جائے سارے دنیا کے انسان کرنا چاہے وہ کچھ کر نہیں سکتے. فرعون کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی حکومت، اندازہ لگا لے کتنی اس کی طاقتور حکومت تھی، کتنا پاورفل تھا. 70,000 بچوں کو ذبح کیا، 70,000
بے گناہ معصوم بچوں کو ذبح کیا، اس کے خلاف کوئی ہڑتال، کوئی اسٹرائک، کوئی بغاوت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط حکومت تھی اس کی۔ اور چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو تو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک تو کرنے پہ قادر ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھایا زندہ، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہاڑوں پہ اٹھا سکتے تھے کہ پھر جب جوان ہو جائے تو آ جاتے۔ جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو جب والدہ نے دریا میں ان کے صندوق کو ڈالا تو وہ مچھلی کھا لیتی اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک جوان کر دیتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر حفاظت کی، نہیں، پھر تو بات ہوتی، پھر تو اگلا کہتا کہ فرعون کے ہاتھ لگا نہیں، اس لیے یہ بات ہوئی۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس چیز کا اللہ پاک ارادہ فرما لے اس کو فرماتے کن ہو جا فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ پاک نے جو چاہا، فرعون کیا چیز ہے جو اپنی سانس اندر لینے میں اللہ کے حکم کا محتاج، سانس باہر نکالنے میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج، چھوٹا پیشاب بند ہو جائے اس میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج، یہ کمزور انسان جس کو اللہ پاک نے ضعیف کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور کہ مکی کوئی چیز اس سے لے کے چلی جائے یہ مکی سے اپنی چیز واپس لے نہیں سکتا، اتنا کمزور کہ اللہ پاک فرماتے کہ کیا تجھ پہ یہ وقت نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، ایک گندے منی کے قطرے سے تو پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک مرتبہ یزید بن مخلد بہت بڑے گورنر تھے، اس زمانے کے گورنر، یہ گورنر کا اندازہ لگا لے، وہ گورنر یہ نہیں جیسے ہمارا چھوٹا سا صوبہ، اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے گورنر ہوتے تھے۔ یہ پورا ہمارا ہندوستان اور یہ پاکستان اور یہ بنگلہ دیش اور یہ برما اور یہ افغانستان، یہ پورا گورنر خراسان کے پاس تھا۔ اور یہ جو علاقہ تھا، یہ مامون الرشید ایک مرتبہ طاہر بن حسین اس کا ایک جرنیل تھا، اس سے کسی بات پہ ناراض ہوا، لمبی بات ہے، اس کو ناراضگی میں یہ پورا علاقہ دے دیا۔ اس زمانے کے گورنر یزید بن مخلد وہ جا رہے تھے تو لوگ اس کے لیے اٹھ رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، بڑا پروٹوکول تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یزید بن مخلد نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا پہچانا؟ کہا کیسے پہچانا؟ کہا تجھے ایسے پہچانا کہ تو کل ایک ناپاک قطرہ منی سے پیدا ہوا ہے اور 2 مرتبہ تو پیشاب کے راستے سے گزرا ہے، اور کل تو جب مر جائے گا نا اور کچھ دنوں بعد اگر تیری قبر پھٹ جائے تجھ سے اتنی بدبو پھیلے گی کہ میلوں تک تیری بدبو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور کہا اس وقت میں تجھ میں اور ایک بھنگی میں کیا فرق ہے؟ کہا بھنگی گندگی کا ٹوکرا سر کے اوپر لے کے پھرتا ہے، تو گندگی کا ٹوکرا پیٹ کے اندر لے کے پھرتا ہے۔ کہا انسان کیا ہے؟ اگر ایمان نہ ہو، دین نہ ہو تو یہ پخانہ بنانے کی مشین ہے، سیب کھاتا ہے پخانہ بناتا ہے، کیلا کھاتا ہے پخانہ۔ یہ تو اس انسان کی ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے قیمت ہے، وہ کیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرعون جس کو بڑا غرور تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی گود میں پہنچایا کہ جاؤ اس کو کچھ کرو تو صحیح۔ اب کہتے ہیں وہ لمبا واقعہ ہے، کسی کا دودھ پیتا نہیں ہے بچہ۔ اب وہ فرعون جس کو کتنی نفرت بری ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے، اس کے دل میں کتنی، یہاں پہ علماء فرماتے یُذبح نہیں فرمایا، یُذبح، ماشاءاللہ علماء جانتے ہیں ثلاثی مزید کا صیغہ ہے کثرت کے لیے یا مبالغہ کے لیے، کہ اگر یُذبح ہوتا کہ صرف ذبح کیا، یُذبح یہاں پہ فرماتے علماء مفسرین کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ٹکڑے ٹکڑے،
اتنی نفرت بری تھی کہ جس بچے پہ شک ہے کہ شاید یہ وہ بچہ نہ ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے یہ ظالم انسان۔ اس ظالم اس انسان کی گود میں پہنچایا، اور یہ انسان جب موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پی نہیں رہے، کہتے ہیں آخر میں تھک گئے اس کے وزراء، تھک گئے اس کے خدام، تھک گئے اس کے غلام، یہاں تک علماء فرماتے ان کی بیوی آسیہ بھی تھک گئی، اس کو بھی رات کو آخر میں نیند آ گئی۔ محل کے اندر ایک انسان ہے، وہ ہے فرعون، اس بچے کے لیے پوری رات جاگ کے گزار رہا ہے، جس بچے کو قتل کرنے کے لیے 17,000 معصوم بچے ذبح کیے، اس بچے کی جان نہ چلی جائے، بھوک سے مر نہ جائے، اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں پوری رات فرعون ایک لمحے کے لیے بھی نہ سویا۔ یہ